السلام علیکم دوستو، آپ کا اس چینل پر خوش آمدید۔ میں ایڈوکیٹ عرفان صدیقی، ٹیکس ایڈوائزر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں، اگر آپ ٹیکس ریٹرن کو ڈیو ڈیٹ میں سبمٹ نہیں کرواتے تو ایف بی آئی کے پاس کون سا قانون ہے کہ وہ آپ کو جرمانہ دے سکتی ہے، کہ مطلب جرمانہ آپ پے کریں، اس کی ادائیگی کریں۔ تو آج کی ویڈیو پر ہم اس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جو ریکویسٹ بھیجی ہے ہمارے کمنٹس باکس میں، دانش علی صاحب نے، انہوں نے میسج کیا ہے: السلام علیکم سر، مجھے 9 مارچ 2024 کو 2018 کی ریٹرن فائل نہ کرنے پر 182(2) نوٹس ٹو امپوز پینلٹی انڈر سیکشن 182 فار فیلئر ٹو فرنش ریٹرن انڈر سیکشن 114 نوٹس ایشو ہوا تھا۔ اس کی ڈیو ڈیٹ 11 مارچ 2024 تھی اور آج 23 سپٹمبر 2024 ہے۔ اس نوٹس کو 200 ڈیز ہو چکے ہیں اور یہ 2018 کی ریٹرن کا نوٹس ہے۔ تو کیا اب ایف بی آر کوئی آرڈر پاس کر سکتا ہے، اور ایف بی آر کے پاس کتنا اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے شو کاز کے بعد آرڈر پاس کرنے کے لیے؟ پلیز رپلائی سر۔ میرے 2019 سے 2024 تک کے ریٹرن فائل ہیں سر، میرے پاس 2018 کا ریکارڈ نہیں ہے، نہ تو بینک سٹیٹمنٹ ہے، نہ ہی کوئی اور ڈاکومنٹ ہے۔ فزیکلی بینک اکاؤنٹ بھی کلوز ہے۔ اس صورت میں میں کیا کروں؟ پلیز رپلائی می ہول کویسچن۔ سب سے پہلے تو دانش علی بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری اس ویڈیو پر کمنٹس کیا۔ معذرت خواہ ہوں کہ آپ نے آئی تھنک مجھے بتایا گیا ہے کہ 3 بار آپ نے میسج کیا ہے، اور ہماری کوتاہی ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں آج کل کچھ کام کا ہیکٹک اسکیڈول چل رہا ہے، تو اس حوالے سے مطلب لیٹ رپلائی کیا جا رہا ہے، اس کے لیے معافی۔ اچھا، اب کویسچن جو ہے اب یہ ہے کہ سیکشن 182 کیا ہے، اور یہ آپ نے پوچھا کہ اس میں ٹائم کتنا ہوتا ہے ایف بی آر کے پاس کہ وہ اس شو کاز کے بعد مطلب آپ کو وہ دیکھیں 182 میں مطلب ٹائم کی کہیں کچھ نہیں اس طرح کا لکھا ہوا کہ مطلب آپ نے اتنے ٹائم تک مطلب وہ نوٹس کر سکتا ہے اور اتنے ٹائم کے بعد نوٹس نہیں کر سکتا۔ اس میں مطلب 182 کا وہ آپ کو نوٹس کر سکتا ہے کسی بھی وقت۔ اچھا، اب یہاں پر ایک چیز میں یہیں پر، ویسے یہ مطلب ہمارے موضوع کے نہیں ہے لیکن ایک بڑی اچھی میرے پاس ججمنٹ ہے۔ ابھی ایم اے مکرم صاحب نے سیکشن انڈر 122 کے تحت مطلب آئی ٹی اے 1197 ایل بی 2024 میں مطلب ایک بڑی اچھی ججمنٹ آئی ہے۔ انہوں نے پہلے ہوتا کیا تھا، 122 کا نوٹس اگر کسی کو ایشو ہوتا تھا تو وہ مطلب آخری روز جا کے اس کو مطلب نوٹس ایشو کر دیتے تھے، اور اس کو کہا جاتا تھا کہ آپ اپنا مطلب اس طرح ٹائم بارڈ وہ 5 سال کے بعد جو ٹائم ختم ہونا تھا وہ آپ دوبارہ سے مطلب لٹیگیشن کہانی شروع ہو جاتی تھی۔ لیکن ایم اکرم صاحب نے کہا کہ 5 سال آپ کے پاس وہ ٹائم ہے، اسی خاص ٹائم میں ہی آپ ان سے مطلب ریٹرن یا دوبارہ جو بھی ہے ان سے معاملات کرنے، لیکن آخری روز آ کے ان جو ٹیکس پیئر ہے اس کو مطلب نہیں آپ کہہ سکتے۔ بہت اچھی ججمنٹ ہے۔ اسی طرح جب آپ کا یہ جو نوٹس آیا، آپ نے کہا کہ یہ 9 مارچ کو مطلب آپ کو نوٹس آیا، اس میں میں بھی دیکھ رہا تھا تو کم از کم 6 سال تو تقریباً ہو گئے ہیں، مارچ میں ہی ختم ہو گئے تھے۔ اچھا، اب اس میں جو آپ نے بات کی کہ میرے پاس نہ ہی وہ بینک اکاؤنٹ بھی کلوز ہو گیا ہے اور اس میں کوئی ڈاکومنٹ بھی فزیکلی نہیں ہے، تو بس ٹھیک ہے، جہاں 200 روز گزر چکے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں، اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بڑی اچھی بات ہے آپ کی کہ 2019 سے 2024 تک کی آپ ریٹرن فائل کر چکے ہیں، بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو امید ہے کہ اس پہ آپ کو مزید کوئی پینلٹی امپوز نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر اسی طرح 182 کا مطلب جو بات کر رہے تھے، دیکھیں 182 میں نا کوئی ٹوٹل 35 اوفینس لکھے گئے ہیں، 35 جرائم لکھے گئے ہیں کہ مطلب آپ نے کون سا جرم ہوگا، کہ مطلب اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ ایسا ہو جائے گا، یہ نہ کیا تو آپ کو یہ جرمانہ ہو جائے گا، بہت سارے ہیں۔ مطلب آپ کو اس کی پہلا جرم اگر اس میں سے دیکھیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے ڈیو ڈیٹ پر ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کی تو آپ کو 0.1% جو ہے نا پر ڈے، ٹھیک ہے، پر ڈے یا 1000 روپیہ جرمانہ پر ڈے مطلب وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اسی طرح ایک اور مطلب ایک ہے کہ آپ کو جو ٹیکس پیئر ہیں
آپ نے NTN دیا تو اس کا جو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے، اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں تو اور وہاں پر آپ نے جو ٹیکس سرٹیفکیٹ ہے وہ مناسب جگہ پر آویزہ نہیں کیا ہوا تو اس پر بھی پینلٹی چارج ہو سکتی ہے، جو تو 5,000 روپے ہے. اسی طرح ہے کہ اگر آپ نے مطلب کوئی ویلتھ اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہوئی تو اس کا جتنا آپ کا ٹیکسیبل انکم تھی جو آپ کا تھا وہ 0.1% آپ کو مطلب وہ پینلٹی چارج کی جا سکتی ہے پر ڈے، یا 1,00,000 روپے، یا ان دونوں میں سے جو زیادہ ہوگی تو وہ مطلب اس کی پینلٹی چارج ہوگی. تو اگر آپ کا تو معاملہ اس طرح کا ہے ہی نہیں کہ مطلب وہ کیا ہو، تو بہرحال اس میں پریشان نہ ہو، اللہ خیر کرے گا. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. پروردگار آپ کے لیے ہمیشہ آسانیاں پیدا کرے اور ہر کسی کے لیے آسانیاں ہی ہوں. اچھا، دوسرا ایک جو کوشچن ہے وہ بڑا ہماری ایک سسٹر ہے انہوں نے کیا ہے، اگر کوئی بیوہ اپنے گھر کا فرسٹ فلور رینٹ پر دے دے اور فرسٹ فلور خود یوز کرے تو کیا بیوہ کی ریٹرن انکم پر ٹیکس دینا ہوگا؟ لیکن بچی بات یہ ہے کہ اس حوالے سے ہم نے ایک یہ ویڈیو بنائی، اس کا یہ تھمبنیل آ گیا، ٹھیک ہے. اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے. سیکشن 115 کے تحت 4 لوگوں کو ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کروانا ہوتے، وہ آپ جا کر دیکھ سکتی ہیں. اس میں ایک بیوہ بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس کی صورتیں ہیں کس صورت میں کہ مطلب اس کو ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کروانی ہوتی. لیکن جو اس طرح کا معاملہ ہے، اب آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک رینٹل انکم شو ہو رہی ہے، آپ وہاں سے کرایہ لے رہے ہیں. اگر کرایہ آپ کا وہ 3,00,000 روپے سالانہ سے کم ہے تو وہ ٹیکسیبل انکم میں نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ 3,00,000 روپے سے زائد ہے تو اس پر ٹیکس بھی چارج ہوگا اور آپ کو ٹیکس کی ادائیگی کرنا بھی ہوگی. یا ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ اگر 3,00,000 روپے لے رہے ہیں ٹیکس کی بات میں، تو اس میں 25% آپ سمجھ لیں کہ مینٹیننس چارجز، جو آپ کی پراپرٹی ہے اس کو آپ مینٹین کرتے ہیں، کوئی رنگ روغن کرواتے ہیں، کوئی ریپیئر کا کام کرواتے ہیں، تو وہ 25% گورنمنٹ اس میں سے آپ کو چھوٹ دے دیتی ہے کہ آپ اس میں سے وہ 25% اس میں لیس کر دیں. اب تو آئرس کا جو پورٹل ہے اس میں ابھی آٹومیٹکلی آپ جیسے ہی وہ کرایہ لکھتے ہیں کہ اتنے پیسے مجھے رینٹ کی انکم سے ملے، تو اس صورت میں آپ کو مطلب وہ 25% کا جو چھوٹ ہے آپ کو وہ آلریڈی وہاں پر کیلکولیٹ ہو جاتی ہے. تیسرا کویشچن ہے جو ہمیں بھیجا، السلام، میرا IT ریٹرن میں اس سال 2024 میں ریفنڈیبل اماؤنٹ آ رہا ہے کیونکہ میں نے ایک پراپرٹی پرچیز کی تھی اور اس کا 236K کا ٹیکس پے کیا تھا. کیا میں اس ریفنڈیبل اماؤنٹ کو نیکسٹ ایئر 2025 میں اپنی لائبلٹی میں ایڈجسٹ کروا سکتا ہوں؟ اگر ہاں تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہے؟ کیا کوئی ریفنڈ کی اپلیکیشن سبمٹ کروانے پڑتی ہے؟ پلیز گائیڈ می. تو بھائی بالکل آپ کی بات صحیح ہے، آپ نے ایڈوانس ٹیکس بھرا ہے. دیکھیں میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ایک وضاحت کی تھی، جو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ہے اس میں 3 قسم کے ٹیکسز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فائنل ٹیکس، ایک ہوتا ہے منیمم ٹیکس، اور ایک ہوتا ہے ایڈوانس ٹیکس. 236C ہے اور 236K کے حوالے سے یہ آپ نے لکھا 236K کے حوالے سے کہ آپ نے جو پراپرٹی پرچیز کی ہے اس میں اگر آپ سیل کریں گے تو 236C کا آپ کو چلان بھرنا پڑتا ہے اور وہ بھی ایڈوانس ٹیکس ہے. اور اسی طرح اگر آپ مطلب پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں تو 236K سیکشن کا آپ کو چلان بھی کرنا پڑتا ہے. فائلر کی صورت میں وہ 3% ہے، لیٹ فائلر کی صورت میں 6% ہے، اور نان فائلر کی صورت میں وہ زیادہ ہے. اچھا، اب اس میں آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا، تو اس حوالے سے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کا سیکشن 171 ہے جو ریفنڈیبل کے بارے میں بات کرتا ہے. آپ اپنے ریفنڈیبل اماؤنٹ کو وہاں پر کلیم بھی کر سکتے ہیں اور آنے والے سال میں آپ اس کو ایڈجسٹ بھی کروا سکتے ہیں. تو اگر آپ کہیں کہ جی اس کا ریفنڈ ہو جائے تو وہ تھوڑا سا سچ بات تو یہ ہے کہ ایک مشکل ٹاسک ہے. آپ کو اچھا ہے اور اسٹرانگ قسم کا فالو اپ دینا پڑے گا، بار بار احتیاط کے چکر لگانے پڑیں گے، اور جو بھی معاملات ہیں میں اب اس ویڈیو میں آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ کرنا پڑیں گے، تبھی جا کر یہ ریفنڈ کا معاملہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس میسیج آیا تھا، سر اگر پاسورڈ ریکور کروانا ہو یا FBR کی طرف سے فائلر کو کوئی نوٹس ملا ہو اور فائلر RTO میں جائے، RTO کا سٹاف پاسورڈ ریکوری کی یا نوٹس کو کینسل یا مینیج کرنے کے لیے
رشوت ڈیمانڈ کرے تو اس کی کیا ریمیڈی ہے؟ کیا اگر ان کو رشوت نہ دیں تو آر ٹی او کا اسٹاف فائلر کا کوئی نقصان ٹیکس ریٹرن میں خود سے کوئی چینجنگ یا فگر انفارمیشن یا ڈیٹا کی چینجنگ تو نہیں کر سکتا؟ دیکھیں، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. یہ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو بہت سارے آر ٹی اوز ہیں وہاں پر رشوت کا بازار گرم ہو چکا ہے. اتنی مشکلات پیدا کی جا رہی ہے ٹیکس پیئرس کے لیے کہ مطلب وہ پاسورڈ بھی جب ریکور نہیں کریں گے تو ریٹرن کہاں سے فائل کریں گے. اگر گورنمنٹ اس معاملے میں سنسیئر ہے اپنا ٹیکس گزاروں کی ریٹرن جمع کروانے میں پراپر ٹائم میں، اتنے سخت قسم کے میسیجز بھی بھیج رہے ہیں ایف پی آر والے، یہ لگتا ہے کہ مطلب اب تو پورے پاکستان میں ہر کسی کو میسیج آ گیا. حالانکہ ہم نے پہلی ویڈیو میں جو مجھے یاد ہے ہم نے بات کی تھی، اس میں صرف ان لوگوں کو پہلی دفعہ کیا گیا تھا جو کہ پچھلے سال لیٹ فائلر تھے، مطلب تھوڑی سی لیٹ سبمیشن کروائی گئی تھی. لیکن لگتا ہے اب تو تمام موبائل کمپنی والوں کو کہا گیا ہے کہ ہر نیٹ ورک پہ ہر بندے کو میسیج بھیجو. لگتا تو ایسے ہی ہے. تو بہرحال اس حوالے سے اگر آپ سے کوئی رشوت ڈیمانڈ کر رہا ہے تو بالکل ہرگز نہ دیں. یہ آپ کا رائٹ ہے، یہ آپ کا حق ہے. اگر آپ وہاں پر جاتے ہیں اور وہ نہیں دیتا تو آپ وہاں کنسرننگ کمشنر صاحب سے مل کر ان کو درخواست دیں، اس بندے کا بتائیں کہ جناب اس بندے نے مجھ سے یہ پیسے ڈیمانڈ کیے ہیں اور میں یہ پاسورڈ ریکور کروانے آیا ہوں، یہ میرا اوریجنل آئی ڈی کارڈ ہے. تو ایسے کوئی فیس نہیں ہے، کسی سے بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے رائٹ کو سمجھیے، اپنے حق کو سمجھیے. آپ کو کوئی بھی اس طرح کا مطالبہ نہیں کر سکتا. جی، اس کے بعد ایک آخری میسیج جو آیا، ماشاءاللہ سر میرا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ میرا CNIC 2008 سے رجسٹرڈ ہے انکم ٹیکس میں اور مجھ کو پتہ بھی نہیں آتا، اور 2019 میں فائلنگ بھی ہوتی ہے، وہ بھی مجھ کو نہیں پتہ کس نے کی تھی، مجھ کو ای میل کا بھی نہیں پتہ، اور موبائل نمبر جو رجسٹرڈ ہے وہ میرے پاس ہے. اب مجھ کو پتہ چلا ہے 2008 سے 2023 تک صرف 2019 میں فائلنگ ہوئی ہے. اب پتہ نہیں کیا فائلنگ ہوئی ہے. اب آپ گائیڈ کریں مجھ کو کیا کرنا چاہیے، چپ رہوں یا کیا کروں؟ پلیز ضرور گائیڈ کریں. کراچی سے جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. یہ شاید فیصل صاحب ہی ہیں. جی فیصل صاحب ہیں جن کا یہ کویشچن تھا. تو فیصل صاحب، یہ ایک بڑی ہی دردناک صورتحال ہے. یہ صرف آپ نہیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے. میرے پاس ایک کلائنٹ تشریف لائے اور وہ جہاں ہماری رہائش ہے وہاں پڑوسی بھی ہے ہمارے، وہ آئے. ان کی بیٹی جو اپنا ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ ہے، ماسٹر کلاس کی، اور وہ پڑھ رہی ہے، اس کے موبائل پہ یہ میسیج آیا تو وہ پریشان ہو کر میرے پاس ہے. جب چیک کیا گیا تو اس کے نام پہ NTN بھی ایشو ہو چکا تھا. اب کیونکہ نہ ہی اس کا ای میل آئی ڈی تھا، نہ ہی اس کا موبائل نمبر ایڈ ہوا تھا، تو وہاں پر پریشانی ہوئی. RTO پہ گئے، RTO سے پاسورڈ ریکوری ہوئی. جب اس کا ریٹرن کھولا گیا، اس کا IRS پورٹل پہ گئے تو وہاں پر پتہ چلا کہ اس کی 2 سال تک تو مطلب ریٹرن بھی جمع ہوتی رہی. اب یہ صورتحال کیا ہے؟ یہ بڑی مزیدار سی ایک سچویشن ہے، اور یہ ہمارے ارباب اختیار کو، بالخصوص FBR کو یہ بات دیکھنی چاہیے. ہم ویڈیو میں بات کرتے ہیں، ہمارے یہاں جو NTN رجسٹریشن کا پروسیجر ہے وہ بالکل غلط ہے. کیونکہ کوئی بھی شخص کسی کو بھی کہیں بیٹھے ہوئے NTN میں رجسٹرڈ کر سکتا ہے اور اس کی فائل ڈن کر سکتا ہے. کوئی ویریفیکیشن کا پروسیجر نہیں ہے. ایک ای میل ہے اور ایک موبائل ہے. آپ کسی کا موبائل لکھ دیں، اپنا لکھ دیں، کسی اور کا لکھ دیں، کسی ای میل کا ڈال دیں، کوڈ آ جائیں گے، آپ رجسٹرڈ ہو گئے. اور آپ اس کے اب یہ ہوتا کیا ہے سر؟ یہ اس صورتحال میں جہاں تک میں نے اس کو جانچ پڑتال کی ہے، میرے خیال میں یہ جو معاملات ہوئے ہیں یہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو گاڑیوں کا شو روم چلا رہے ہیں، وہ وہاں پر ان کے نام پہ NTN رجسٹرڈ کروا دیتے ہیں اور ان کی ریٹرن بھی بھر دیتے ہیں. گاڑی کی بکنگ ہو جاتی ہے اور گاڑی وہاں سے واپس آ جاتی ہے. جیسے ہی وائی اس کو آن پہ بیچ دیا جاتا ہے اور اس سے منافع بھی کما لیا جاتا ہے. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ فیصل صاحب جیسے لوگوں کا،
کہ مطلب جس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرے. تو فیصل صاحب یاد رکھیے گا، اب آپ چپ نہیں رہ سکتے، آپ نے چپ رہنا بھی نہیں ہے، کیونکہ NTN آپ کے CNIC پر رجسٹرڈ ہوا ہے، آپ لائبل ہیں. کیونکہ سیکشن 114 انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے مطابق جس کے نام NTN بھی رجسٹرڈ NTN ہے، اس کو بھی گوشوارے جمع کروانے ہیں. آپ اس کا پاسورڈ ریکور کریں، اپنے کنسرننگ RTO پہ جائیں اور RTO پہ جا کر اپنا ای میل اور موبائل اپڈیٹ کروائیں، اور وہاں پر اپڈیشن کے بعد اس کے گوشوارے جمع کروا دیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اب آپ اس کو اگر روئیں گے کہ جناب میں نے تو کروایا ہی نہیں تھا، لیکن اس کے پاس تو ریٹرن بھی موجود ہے، تو آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ آپ یہاں نہیں تھے؟ اور NTN کو بند کروانے کا جو پروسیجر ہے اتنا مشکل بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ شاید ایک عام بندہ تو اس کا نہیں کرتا. اس کے لیے سنگل ریمیڈی یہی ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک نارمل سے 0 فائل کر کے اپنے گوشوارے جمع کرواتے رہے. یا آپ کے پاس جس طرح میرے پاس وہ بچی جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا کیس آیا، اس کا ہم لوگ اب ایسے ہی کیا کہ ہم نے جو بھی تھا اس کے نام پہ 0 فائل کر کے اس کو بھی چلا رہے ہیں. کچھ وقت کے بعد جیسے وہ بڑی مطلب پروفیشنل لائف میں جائے گی تو پھر جو کچھ ہوگا تو اس میں گزارا کیا جائے گا. تو یہ کچھ معاملات تھے، آج کے یہ کویسچن تھے. آج کی اس گفتگو کا آخری جو میسیج ہے وہ میں منیر صاحب کا ایک میسیج آیا ہوا ہے. انہوں نے لکھا FBR اندھا تیر چلا رہی ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا، بہت ہی اچھا جملہ لکھا آپ نے. FBR نے اندھا تیر چلا دی ہے پاکستانی عوام پر اور پاکستانی عوام کو پریشان کیا ہوا ہے. میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی کہا ہے، آپ کے بہت سارے کمنٹس، بہت سارا پیار، شاید میری اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھی. آپ کی محبتوں کا بہت زیادہ شکریہ. لیکن میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا، آپ کے پاس اگر یہ میسیج آ گیا ہے، آپ ایک سمپل سا ایک آسان سا کام ہے، آپ اپنے موبائل کے میسیجز میں جائیں، ATL اسپیس دیں، اپنا پورا شناختی کارڈ نمبر لکھیں مطلب بغیر کسی اسپیس کے، اور اس کو 9966 پر سینڈ کر دیں. اگر آپ کے نام پر کوئی NTN نہیں ہے تو وہاں پر لکھا ہوا آ جائے گا نو ریکارڈ فاؤنڈ. اگر آپ کے نام پر NTN ایشو ہو چکا ہے تو وہاں پر اس کا ڈیٹا آ جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ نے خود کے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ. اللہ نگہبان.